بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک اسکول کی کلاس تھی، بہت بدنام، بہت مسائل پیدا ہوتے تھے، پورے اسکول کے لیے اس کلاس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ اسکول کا جو پرنسپل تھا ایک غلطی بار بار کرتا تھا، وہاں وہ مانیٹر تبدیل کر دیا کرتا تھا، کلاس ٹیچر کو تبدیل کرنے کے بجائے مانیٹر تبدیل کیا کرتا تھا۔ یہی کراچی کا المیہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی خیر اللہ عزیز، آپ سب جانتے ہیں۔ تو کراچی میں ایڈمنسٹریٹر کراچی تبدیل ہو چکے ہیں، مرتضی وہاب آ چکے ہیں، تو ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ خیر اللہ صاحب، پیپلز پارٹی جمہوریت کا راگ الاپتی ہے، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ مطلب ملک میں شاید سب سے زیادہ جمہوری آواز اٹھانے والی پیپلز پارٹی ہے، لیکن کیا یہ قدم جمہوری کہلائے گا؟ السلام علیکم۔ میں آپ سے اختلاف کروں گا۔ پہلے جو آپ نے کہا کہ وہ جمہوریت کا تو راگ الاپتی ہے، لیکن وہ جمہوری پارٹی نہیں ہے۔ جس طرح ہم اس کہانی میں جائیں گے نہیں، جس طرح بلاول آئے ہیں اور وہ وہی موروثی سیاست ہے، تو جمہوریت تو ہے نہیں۔ لیکن یہ دعویٰ کسی حد تک چلے ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ جمہوریت کے لیے ان کی قربانیاں ہیں قیادت کی، تو ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں۔ جہاں تک فیصلے کی بات ہے تو وہ ایک یہ سیاسی فیصلہ ہے، جمہوری نہیں ہے، اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پیپلز پارٹی ایک عرصے سے کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی سنجیدہ کام نہیں کیا کراچی پہ ہولڈ کے لیے۔ اور یہ شاید بلدیاتی الیکشن کی تیاری کہیے جو کہ پیپلز پارٹی اس میں بھی سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ بظاہر یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے، لیکن یہ انتظامی عہدہ ہے جو ایک سیاسی کارکن کو دیا گیا ہے، کچھ ایسا ہی لگتا ہے آپ کو؟ ہاں، ایسا ہی ہے۔ ابھی تک بیوروکریٹس اس میں ناکام رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں پچھلے جتنے بھی ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، کوئی بھی قابل ذکر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے نا، وہ بلدیاتی الیکشن کرانے میں سنجیدہ نہیں ہے، اور کراچی کے مسائل کا واحد حل جو ہے یہاں بلدیاتی اداروں کو اختیارات دینا ہے، عوامی نمائندوں کو، جو عوام گراس روٹ لیول سے منتخب کرے۔ تب تک یہ آپ نے جو شروع میں مثال دی، مانیٹر تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ سنجیدگی سے، نیک نیتی سے کام نہ کریں۔ تو مرتضی وہاب ٹھیک ہے، ڈائنامک ہے، بہت انرجیٹک ہے، اور جتنی بھی ذمہ داریاں انہوں نے دی ہے وہ مشیر اطلاعات کی یا دیگر کی، تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے نبھائی ہے۔ لیکن ایڈمنسٹریٹر کراچی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ 2.5-3 کروڑ کا شہر ہے، اور یہاں جتنے مسائل ہیں اس کے لیے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف کراچی کا شہری ہونا ضروری نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ تو ایک یہاں لوکل لوگوں کو خاموش کرانے کے لیے کہا ہے کہ انہوں نے کراچی کے ایک لڑکے کو جو ہے نا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا، اور اس طریقے سے وہ ایک ہمدردیاں لینا چاہتی ہے، میری رائے میں۔ آپ اتفاق کریں نہیں کریں؟ تو پیپلز پارٹی آپ کی نظر میں ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے کچھ ایسا تاثر، لیکن 3 دن ہو گئے اور آپ میرے خیال سے سینٹرل کے اندر رہتے ہیں، ان 3 دنوں میں جو سب سے زیادہ مسائل کا علاقہ ہے سینٹرل، آپ نے کیا دیکھا؟ یہ چونکہ آپ بھی میری طرح سینٹرل میں رہتے ہیں تو آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سینٹرل کا مسئلہ ہے، لیکن یہ سینٹرل کا نہیں، یہ کراچی کے ہر حصے کا مسئلہ ہے، چاہے وہ مضافاتی علاقے ہوں، سینٹرل کے ہو، پوش علاقے ہو، ہر جگہ یہ مسائل ہے۔ اور پچھلے کئی دنوں سے یہ اتفاق ہے کہ مرتضی وہاب کی تعیناتی کے بعد جو سینٹرل کی صورتحال ہو گئی بہت بری، پیدل چلنے کا راستہ نہیں ہے، اور یہ ایک مثالی علاقہ ہوا کرتا تھا۔ تو 3 دن میں تو ویسے بھی اگر آپ یا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں مناسب نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم 15 دن مہینے بعد پتہ چلے گا۔ فی الحال تو وہ سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے چلایا جائے۔ اور میرے خیال سے سمجھتے ہی وہ کوئی پورے 2 سال نکال دیں گے۔ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ مرتضی وہاب نے جس دن جوائن کیا تو آفس، تو ان کے آفس کی صفائی ایسی ہوئی جیسے 5 سالہ صفائی ہوتی ہے کسی علاقے کی، تو بہرحال جہاں کرنا چاہیں وہاں کام ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک جو سوال ہے کہ کراچی میں یقیناً آپ نے خود دیکھا ہوگا، کچرا جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے، تو مطلب کیا ان کے ٹارگٹس کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیے، مسائل بہت سارے ہیں۔ کچرا واقعی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں کے مکینوں کا۔
ٹارگیٹس میں نے شروع میں کہا دوران گفتگو کہ نیک نیتی ہونی چاہیے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، صوبائی حکومت ہے ان کی پچھلے کتنے برسوں سے. اگر ان کو ایک یہ ایج حاصل ہے کہ مرتضیٰ وہاب سیاسی بندہ ہے اور کام کرنا چاہتا ہے، پھر پیپلز پارٹی کے اگلے شاید بلدیاتی الیکشن نہ ہو لیکن جنرل الیکشن پہ بھی اگر نظر ہو تو اس کے لیے بھی اگر وہ چاہے تو کراچی کے شہریوں کی ہمدردیاں سمیٹ سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اگر پیپلز پارٹی اپنا حق ادا کرے تو ایک ویکیوم تو ہے، اگر یہ کام کرے ڈیلیور کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کراچی کے شہری ان کو سپورٹ نہ کریں. اچھا، کراچی میں یقیناً ہم نے دیکھا ہے کہ گلی محلہ میں بیچارے یہ جو بائکس پر، جو پورا میٹروپولیٹن سٹی ہے، دنیا بھر میں بڑے بڑے ٹرکس آتے ہیں، وہ ان میں کچرا نظر نہیں آتا. ہمارے یہاں یہ بائکس کے اوپر، گدا گاڑیوں کے اوپر کچرا کلیکٹ کیا جاتا ہے. تو اس بارے میں خیر اللہ صاحب آپ کو کیا؟ بائکس کے اوپر اس سے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ چلو بائکس پہ، گدھا گاڑیوں پہ، سوزوکیوں پہ اور کچھ بڑی گاڑیوں پہ بھی کچرا اٹھایا جاتا ہے، لیکن کچرا اٹھانے کے باوجود کہیں جاتا نہیں ہے، کیوں؟ اس پہ آپ نے کبھی نہیں سوچا؟ آپ یقین کریں گے یا نہیں کہ ایک یو سی آفس ہے ایڈمنسٹریشن، یہ گاڑیوں والے، کچرا اٹھانے والے، ان کو فی گاڑی 13,000 روپے دیتے ہیں. اور اگر ایک یو سی میں 8-10 گاڑیاں ہوں، 5 گاڑیاں ہوں تو 65,000 اس کے ملتے ہیں ان کو. اب یہ پیسے کہاں جاتے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے. لیکن چلے ٹھیک ہے، آپ نے کچرا ٹھیکے پہ دے دیا، وہ اٹھا رہے ہیں، وہ ریسائیکل کر رہے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں سے جو ان کے کام کا ہے وہ چیزیں تو اس میں سے اٹھا لیتے ہیں اور باقی کچرا وہ ڈمپنگ پوائنٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ یہاں سے ہے. اگر بے شک یہ ریسائیکل اور جتنے بھی یہ کمائیں نہ دے، اس کا حساب بھی نہ دے، لیکن جو کچرا ہے وہ اس کے مرکز تک پھر پہنچنا چاہیے، پھر مسائل حل ہوں گے. تو میرے خیال میں آپ نے کہا کہ اہداف کیا ہونے چاہیے، ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے. ٹارگٹ صرف یہی ہے کہ یہ جو کچرا بیچ رہے ہیں اور ان سے یہ کہیں کہ بھئی آپ نے کچرا اٹھا کے اس کے مرکز تک جو ہے، جو مخصوص پراپر ڈمپنگ پوائنٹس جو ہے نا وہاں پھینکنا ہے، تو تب بھی یہ شہر صاف ہو جائے گا. اور اس کو کچرے کے بدلے پیسے ملتے ہیں، ان پیسوں کا کوئی حساب نہیں ہے. یو سی آفس کا آپ بتا رہے ہیں کہ پیسے جو ملتے ہیں، یو سی آفس اگر ہر نہ ہو لیکن کچھ جو سینٹرل میں، اور یعنی اتنے سارے بلاک ہیں، اگر 10-12 بلاک ہیں تو کتنا ایک یو سی کو، اور پھر آگے کتنا جاتا ہوگا. تو یہ یقیناً ایک یو سی میں اگر ہم بہت کم بھی کاؤنٹ کریں نا، ہم 5 گاڑیاں کہتے ہیں کہ 5 گاڑی والے جو ہے نا وہ 65,000 دیتے ہیں. 65. جی. تو یعنی پیپلز پارٹی تو ویسے ہی اتنی بدنام ہے اس معاملے میں، تو یہ تو ایک نیا پینڈورا باکس نہیں کھل سکتا کہ ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے بھی ایک نئی تیاریاں ہو رہی ہیں کچھ ایسا؟ شاید اس میں یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے سیاسی قائدین ہیں ان کو علم نہ ہو. یہ اس میں آپ کے جو ایڈمنسٹریشن ہے، ہاں، اس میں ان کے انوالومنٹ، یہاں ہم پیپلز پارٹی کا نہیں کہہ سکتے. جی ہاں، یہ ان کے انوالومنٹ بات ہے. لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا یہ ہے، اور اس کی آڈٹ بھی ہونی چاہیے ان چیزوں کی باقاعدہ، کہ اگر یہ پیسہ کہیں یوز ہو رہا ہے تو اس کا کہیں استعمال بھی ہو. چلے، میں چونکہ موقع ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ صرف یہ یو سی آفس کے حد تک نہیں ہے. اگر اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں آپ کو فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ یہاں بیٹھ کے بات کریں گے کہ یو سی سے، اور یہ جو شہر میں گلیوں میں دکانیں ہیں اور ان پہ جو سائن بورڈ لگے ہیں، اس سے کتنے پیسے قومی خزانے میں جاتے ہیں، کتنے افسران کی جیبوں میں جاتے ہیں. یہ پنڈورا باکس نہیں، ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ہے. سندھ میں بالخصوص کراچی میں جس طرح لاوارث چھوڑا گیا ہے، یا ایک سونے کی چڑیا ہے، اس سے جتنا آپ سمیٹ سکتے ہیں، ہر لیول پہ ہے. اس پہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں آپ کو مزید اس میں بتاؤں گا کہ کس طرح ڈی ایم سی آپ کے وہ کیسے کماتی ہے، افسران نچلے لیول سے لے کے اعلیٰ افسران تک کون کون اس میں انوالو ہے. ہر جگہ یہ کمائی ہے. اور اس میں ایک بات کلیئر کر دوں، بے شک پیپلز پارٹی بدنام ہے، لیکن اس میں جو بیوروکریسی ہے ان کی، ان کے انوالومنٹ زیادہ ہے. اب وہ آگے حصہ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ یقیناً اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ نئے ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ہیں وہ کراچی کی بہتری کے لیے کام کریں. اور ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو پلیز سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم اور آپ جڑے رہ سکیں.